مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام صفحہ نمبر 4 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے شوال المکرم کی آج 9ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 ماہ مدنی قافلوں کے جو مسافرین ہیں ان کی بھی خصوصی شرکت ہے، اور دورہ حدیث شریف کے ان طلباء کرام جن کی دستار بندی ہونی ہے ان کی بھی شرکت کی ترکیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے بابا جان، میرا نام عبدالخلیل اتاری ہے، خیبر پختونخوا ضلع نوشہرہ سے۔ بابا جان یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ دینے والا کن کن باتوں کا خیال رکھے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگر مشورہ اس نے دینا طے کر لیا کہ میں نے مشورہ دینا ہے تو مشورہ درست دینا واجب ہے۔ یعنی اس کے نزدیک جو بھی جس کو یہ صحیح سمجھ رہا ہے اس میں خیانت نہ کرے کہ کچھ آدھی بات کرے آدھی چھپا لے، اور یا غلط مشورہ جان بوجھ کر اس کو دے تو یہ تو ہو جائے گا گناہ گار۔ درست مشورہ دینا ہوگا، یہ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الاولیاء لاہور سے 12 ماہ کے لیے تشریف لایا ہوں، تو پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے یہ تصور کیسے پیدا ہو کہ میں سب سے برا ہوں، جواب عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منزل تو بہت کٹھن ہے، بولنا بڑا آسان ہے کہ میں سب سے برا ہوں۔ اس کے لیے تو بھرپور ذہن بنانا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ کس کس کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے کے وسوسے آتے ہیں۔ تو اس سے کئی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے چہرے ابھریں، جو گھر کے بھی ہوں گے، سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سگی بہن بھی ہو سکتی ہے جس سے نوک جھونک چلتی ہو بعض اوقات، تو وہ گھٹیا لگتی ہے، جاہل ہے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا، کوئی بات نہیں سمجھتا۔
پھر ایسے ایسے بھائیوں میں بھی بعض ہوں گے جن سے بڑی خاربازی رہتی ہوگی، تو ان سب کے تعلق سے دل صاف کرنا ہے اپنا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ میں تو مطلب فجر میں بھی اٹھتا ہوں، یہ تو فجر میں جاگتا نہیں ہے، تو میں ہی اچھا ہوں نا اس سے۔ یوں بھی بولتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، یار اس سے تو اپنے اچھے ہیں یار، یہ کسی کا پیسہ تو نہیں کھاتے۔ تو اس طرح کے بڑے بول بھی بعض لوگ بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت بے نمازی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ توبہ کرے گا اور پکا نمازی بن جائے گا، تہجد گزار بن جائے گا، ولایت کا تاج اس کو عنایت ہوگا۔ نہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کا مقام ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے کہ یار یہ بے نمازی ہے، اس سے تو میں اچھا ہوں، عین ممکن ہے کہ یہ نمازی اس کا دل الٹ جائے اور یہ نماز چھوڑ بیٹھے، نماز کو دل ہی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے حقیر ہے، یہی تکبر ہے۔ تکبر یہی ہے، یہ تکبر ہے کہ اپنے کو کسی سے بہتر سمجھنا، اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث شریف میں وعید ہے۔ ابتدان پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اگر وہ معاف کر دے تو بے حساب جنت میں داخل کر دے تو وہ بے نیاز ہے، ورنہ یہ کہ سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس میں ہر صورت میں ایمان پر خاتمہ تو شرط ہے، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا وہ بالآخر جنت میں تو جائے گا ہی۔ تو وہ ہر حال یہ کہ تکبر بہت بری چیز ہے، تو اپنے آپ کو میں سب سے برا ہوں، خیر میں سب سے برا ہوں یہ تکبر کا الٹ نہیں ہے۔ تکبر کا الٹ جو ہے نا وہ عاجزی ہے، لیکن اپنے آپ کو سب سے اگر برا بندہ جانے، اب زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل اس کی تائید نہیں کرتا، تو اس لیے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں جن جن سے مراسم ہے ان پر نظر دوڑائے، جن سے مراسم نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے، بھالتا ہے، ان کو جانتا ہے، آتا جاتا دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں اپنے دل کی کیا کیفیات ہیں یہ غور کرے کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا تو یہ نہیں سمجھ رہا، تو انشاءاللہ کوشش کرے گا، اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا کہ یار میرے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو تو نظر ہی نہیں آتے، اپنے کو تو پتا ہوتا ہے نا، عام طور پر پتا ہوتا ہے آدمی کو، جو دوسروں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو میرے یہ گناہ ہیں، تو ایک چھوٹے گناہ پر بھی رب نے پکڑ لیا مجھے، تو میں تو کہیں گا نہیں رہوں گا، تو میں تو ہوں ہی سب سے برا۔ تو اس لیے وہ یہ ذہن بنائیے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ تابعی علیہ رحمت اللہ القبی جب کسی بوڑھے آدمی کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے، اور جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گناہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ میں نے جو حکایت آپ کو سنائی، تکبر ایک رسالہ ہے، یہ رسالہ اس کے صفحہ 86 سے میں نے آپ کو حکایت سنائی، یہ رسالہ پڑھنے والا ہے، جنہوں نے سوال کیا ان کو چاہیے کہ یہ رسالہ دھو کر پی لے۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں، واقعی کہیں نہیں کہ وہ پانی میں ڈال دے اور پی لے، تو اس کو پڑھنا ہے، اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے،
تو انشاءاللہ، اور یہ سب کو پڑھنا ہے. تکبر ایک تعداد ہے جن میں موجود ہوتا ہے، ایک تعداد ہے، لیکن اس کا سمجھ نہیں پڑتے. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ پڑے گی کہ اپنے اندر تکبر ہے یا کیا. اگر ہے تو اس کا فوراً سے پیشتر علاج کرنا ضروری ہے. بابا جس طرح ریاکاری مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ بہت، اس طرح تکبر بھی مخفی ہوتا ہے. مثلاً کہ ہم درجہ جو ایک شعبے میں کام کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو خود کو بہتر، یعنی اسے حقیر نہ سمجھے. لیکن جیسے کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جیسے دربان، یا وہ اپنا حارثین، یا کوئی وہ اپنے جو روڈ پہ سائڈ پہ پھیری وغیرہ لگا کے پھل بیچتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بالکل لہجے کی وہ ٹیون ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو کیا یہ بھی علامت ہے تکبر میں مبتلا ہونے کی؟ ظاہر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا جبھی تو ان کو وہ حقیر لہجے میں بات کر رہا ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، ایک شخص آیا، چیچک کے داغ تھے اس پر، اور بعض لوگ اس سے کترانے لگے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر اس کو قریب ساتھ بٹھا لیا، ہے نا. یہ مطلب تو ہمیں مطلب سرکار تو ہیں سب سے، مخلوق میں سب سے برتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، مرحبا 100 کروڑ مرحبا، ایسی عاجزی فرماتے تھے. تو اب کوئی اس طرح کا آ گیا، رنگ اس کا کالا ہے، چچک کے داغ ہیں، یا ہاتھ پاؤں اس کا بیچارے کا بیکار ہے، اور ہم تو کتراتے ہیں، گھن کھاتے ہیں. ہم کو اس کو بھی گلے لگانا چاہیے. اس کو تو زیادہ پیار کی ضرورت ہے کہ اچھوں کے خریدار تو ہر جائیں، اے بھائی بیکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ، بد شکل کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ، بے ہنر کدھر جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ. اپنے کو سب سے پیار محبت ہی رکھنی ہے. کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ہمارے بارے میں کہ یار یہ کچھ مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو یہ بدگمانی کی بھی صورت ہوگی. اور یہ صورت میرے ساتھ تو بہت ہوتی ہوگی، میرے ساتھ تو شاید بے انتہا ہوتی ہوگی. یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کسی سے ملتا نہیں ہے، بڑی کوشش کی، اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، ملاقات ہوئی تو اس طرح بعض لوگوں کو یہ ترکیب بن جاتی ہوگی. تو اب یہ کہ وہ ہے نا، ایک انار 100 بیمار، وہ بھی ایک کہاوت سنتے ہیں زمانے سے. اب میرے لیے تو یہ ایک انار 100 بیمار والی کہاوت ناکافی ہے. تو اب ایک آدمی کس کس سے ملے اور کیسے ملے، پھر حفاظتی امور کے مسائل، سیکورٹی کے مسائل اپنی جگہ پر، کہ کیسے مطلب سب کے لیے دروازہ کھول دے. یہ جو بھی باشعور ہے میری باتیں سمجھتا ہوگا، ورنہ جو مجھ سے ملے ہیں یا بہت ملے ہیں اور مجھے زمانے سے جانتے ہیں، جو ان کو پتا ہوگا کہ میرے اندر کتنی پھوپھا ہے اور کتنی میں ہے، اور میں کیسا آدمی ہوں. وہ مجھے یاد آئی ایک حکایت. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہم حج کے دنوں میں علماء کو ڈھونڈ کر وہ ان کی ضیافت کرتے تھے، اپنے ہماری جو قیام گاہ تھی اس پہ لے آتے تھے اور خدمت کرتے تھے، ضیافت کرتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے. تو اب یہ جب رخصت ہوئے، ایک بار کا واقعہ کہ رخصت ہوئے، تو میں مطلب کوشش کبھی جیسا موقع کہ نیچے اتر گیا، سیڑھی سے اتر گیا، گاڑی میں بٹھا آیا، اس طرح کی ترکیبیں. تو یہاں بھی باب المدینہ میں بھی بارہا میں نے کی ہیں، لیکن اب حفاظتی امور نے مجھے مطلب بس قید کر لیا. تو میں وہ اپنی عادت کے مطابق میں اترا نیچے اور ان کو رخصت. تو مجھے ایک عیسائی بھائی نے بتایا کہ یہ ان میں سے ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے، یعنی وہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ الیاس قادری ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا، یہ بہت مطلب مغرور آدمی ہے، یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا، یہ ایسا سادہ آدمی ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑا آ گیا.
تو یوں الحمدللہ ان کا ذہن کلیئر ہو گیا. تو یہ میرے بارے میں رومرز کہ بہت بڑا آدمی ہے. عمر میں ضرور اب بڑا ہو گیا ہوں عمر میں، عمل میں تو بس 0.0/0. اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے مجھے بخش دے. باپا یہاں پر جو ہمارے اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے آئے ہیں، اب ظاہر ہے رمضان مبارک کی بہاریں تھیں اور اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں تھیں، آپ کے مدنی مذاکرے تھے، تو ایک ذہن بنا تھا اور سب نے مل کر نیتیں کی تھیں، اور ہمارے ساتھ کئی اور اسلامی بھائی بھی تھے. اب وہ تو نہیں آئے، ہم آ گئے، تو اب ان کی وہ جو عذر انہوں نے پیش کیے تو اس پر بھی بعض اوقات ہمارا ذہن بنتا ہے کہ دیکھو ہم تو آ گئے، انہوں نے بالکل وقت نہیں دیا، حالانکہ اس نے تو فلاں نے یوں بیان کیا تھا، فلاں نے یوں کوشش کی تھی. تو یہ جو 12 ماہ کا جو سفر کر رہے ہیں، اور ظاہر ان کے لیے بھی کچھ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائیں. ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ ایک ڈراپ ہوا ہوگا تو دوسرا بھی اس کے پیچھے، مطلب یعنی کہ پیچھے اس امام کے وہ بھی ڈراپ ہو گیا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب جس نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی تو اس وقت جب یہ کر رہا ہوگا نا تو اس پر بدگمانی کی حاجت نہیں ہے. اس وقت اس کے جذبات ایسے ہی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی سستی کی لہر آ گئی ہو، اچھا، یا وہ سستی کی لہر بھی نہ آئی ہو، گھر میں کوئی سختی ہو گئی ہو، پابندی کہ نہیں جانا 12 ماہ کے لیے، یا جہاں اس کی نوکری تھی اس امید پر اس نے کہا تھا کہ میں چھٹی لے لوں گا لیکن چھٹی ملی ہی نہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، یا اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہو، قرض خواہ کے مسائل ہو کہ ان کو ادا کیے بغیر والد نے کہا ہو کہ نہیں تم کو پہلے یہ کماؤ، قرضہ ادا کرو، بعد میں جانا. یعنی کوئی بھی صورت، یعنی حسن زن کے 1000 پہلو نکل سکتے ہیں. نہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ مکر گیا، یہ خالی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، شیخی بگارتا ہے، جب دیکھو مطلب یہ میں کرتا رہتا ہے، ایک ٹکے کا کام نہیں کرتا. تو یہ اپنی آخرت کو داؤں پر لگانے والی باتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں حسن زن کا جام پینا چاہیے. ایک انگلی کسی طرف اٹھاتے 3 انگلی آپ کی طرف آتی ہیں کہ اپنے کو دیکھ. تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں، جبکہ یہ اس وقت چل رہا ہے موضوع کہ میں سب سے برا ہوں. جو بھی آئے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. 12 ماہ والے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور 12 ماہ میں ایسی برکت ڈالے کہ 25 ماہ ہو جائے، پھر آپ بولو نہیں میں تو وقف مدینہ ہوتا ہوں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ آباد سے بول رہا ہوں، محمد یونس اتاری. مجھے دین پھیلانے کا بہت شوق ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے دین پر جلد سے جلد کامیاب کرے. آپ کو دین پھیلانے کا بڑا شوق ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اگر نہیں ہے تو، اور اپنے ذمہ داروں سے مل کر کوئی ذمہ داری قبول کر لیجئے. روز کے 2 درس کی ذمہ داری ابھی مجھ سے حاصل کر لیجئے اگر صحیح اردو پڑھ سکتے ہیں اور اہل ہیں درس دینے کے. تو ایک گھر میں درس دیں، کسی مسجد میں، مگر وہاں کے تنظیمی ذمہ دار سے ترکیب بنا کر، اور مدنی انعامات کا رسالہ خرید لیں اور اس کو پڑھ لیں ایک بار، پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عمل میں بھی اضافہ ہوگا. دین کی تبلیغ کے بھی اس میں کئی جگہ مدنی پھول ہیں نیکی کی دعوت دینے کے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھی دین پھیلانے والے ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد منیر رضا اتاری، گوشوارہ کارکردگی ذمہ دار. باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پیارے باپا جان کارکردگی لینے کے لیے مجلس کے ذمہ داران کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ پیارے بابا جان امین حیدر اتاری
باب المدینہ اتاری کابینات کارکردگی ذمہ دار، پیارے بابا جان، کارکردگی ذمہ دار کو یہ جانچ پڑتال بھی کرنی ہوتی ہے کہ آیا کارکردگی درست بھی ہے یا نہیں؟ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم بدگمانی سے بھی بچ جائیں اور درست کارکردگی بھی حاصل کر سکیں۔ عارف الحسن اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا کارکردگی ذمہ دار بھی امین ہے کہ اس کے پاس بہتر، کمزور، ہر طرح کی کارکردگی آتی ہے؟ کارکردگی لیتے وقت نیت تو دیکھو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کارکردگی لینے مدنی کاموں کی، نہ کہ کسی کے پرسنل کردار کی، ذاتی کردار کی تو لے ہی نہیں رہے نا کہ بھائی کتنے درس ہو رہے ہیں، کتنے مدنی قافلے سفر کیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں ظاہر کسی کے یوں انمان ہو کر ذاتی عیوب کا دخل نہیں ہے، نہ ذاتی عیوب ٹٹولنے کی اجازت ہے کارکردگی لینے والے کو، شریعت نے ہی روکا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہ اس میں نیتیں تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں اگر کسی کی کمزور کارکردگی ہوئی تو میں اس کا پردہ رکھوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی، مثال کے طور پر 4 نگران ہیں جنہوں نے آپ کو کارکردگی دی، ایک کی کارکردگی کمزور ہے، تو اگر آپ اس کا تذکرہ دوسروں کے آگے کریں گے کہ یار اس کی کارکردگی یار ڈبہ تھی، سست آدمی ہے، محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، حالانکہ اس کے علاقے میں ایک سے کام کرنے والے موجود ہیں، تھوڑا مطلب ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن یار تو یہ کیا، یہ سیدھی سیدھی مطلب غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، اب وہ شاید سفیان ثوری تھے یا کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے 2 طبیبوں کے بارے میں، دونوں طبیب یہودی تھے لیکن چونکہ وہ ذمی تھے، ذمی وہ ہوتے ہیں جو اس دور میں ہوتے تھے، اب کوئی ذمی نہیں، اب سارے کفار حربی ہیں، حربی کافر کی غیبت جائز ہے، تو وہ ذمی کافر تھے۔ اور ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلمان حکومت کو جزیہ ادا کرتا ہے، اور وہ حکومت جو ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی محافظ ہوتی ہے، ان کے یہ ماتحت ہوتے ہیں، ان کی مطلب پناہ میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ذمی کافر کی غیبت بھی حرام تھی۔ اب چونکہ کوئی ہے نہیں، اب بھی اگر ایسا دور آ جاتا ہے اور ذمی کافر کا وجود ہو جاتا ہے تو پھر ان کی غیبت پھر حرام رہے گی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ 2 طبیب تھے، تو ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ ان دونوں کے کا میں کہتا کہ ان دونوں میں فلاں جو ہے نا یہ زیادہ ماہر ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں چھوڑا کہ ان دونوں میں سے میں کہتا کہ فلاں زیادہ ماہر ہے اگر مجھے غیبت کا خوف نہ ہوتا۔ تو اب یہ کہ 2 میں سے 2 ڈاکٹر کا تذکرہ چلے اور ہم بولے نا کہ ان دونوں میں سے یار یہ زیادہ ماہر ہے، تو دوسرے ڈاکٹر کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کے 2 بیٹے ہوں اور آپ کہے کہ یار یہ بیٹا زیادہ ذہین ہے، تو اس کو جب پتا چلے گا اس کا دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ 2 مبلغ ہیں، ان میں اگر نگران کہے گا یار اس کا بیان زوردار ہوتا ہے، ان دونوں میں جب کہیں گے، آپ مطلقاً کہیں گے نا یار یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ نے دونوں کی تخصیص کی نا کہ بھائی اقبال اور عرفان، ان دونوں میں سے جو عرفان ہے اس کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے، تو آٹومیٹک اقبال کی تو کاٹ ہوئی نا، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اقبال اور عرفان دونوں نعت خوان ہیں، اب آپ کہیں گے کہ یار اقبال جو ہے نا
یار یہ جو نعت پڑھتا ہے نا اس کی آواز بہت اچھی ہے. حالانکہ عرفان کو پتا ہے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، اقبال ہی کی اچھی ہے، لیکن عرفان کو پھر بھی اس میں تھوڑا دل کو بات چوٹ کرے گی. تو اس لیے مطلب اس سے بھی احتیاط کرنی ہے کہ یہ فلاں کی کارکردگی یار بہت کمزور ہے، کیونکہ آپ نے اس کی وہ نشاندہی کر دی نا ایک فرد کی، تو یہاں مطلب ہے کہ خرابی پیدا ہو گئی. تو یہ بھی ہمارے جو بھی کارکردگی لینے والے اسلامی بھائی ہیں ان کو احتیاطیں فرمانی ہے، اور کارکردگی کے تعلق سے انصاف بھی کرنا ہے کہ جس سے الیکس زیادہ ہے اس کی کمزوریوں کو بھی عمدہ کر کے لکھ دیا، تب تو سیدھا سیدھا حرام میں پڑا. جھوٹ لکھا اس نے. تو چاہے وہ دوستی یا تعلقات وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب کا برابر ایز اٹ از لکھنا ہے جیسی کہ آپ کی دانست میں جو بھی ہے. اس میں غلط فہمی یا غلطی ہو گئی وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اپنے طور پر جان بوجھ کر کسی کی بھی غلط کارکردگی نہیں بنانی. یہ ہمارے یہاں تنظیمی معاملات میں تو پتہ نہیں، ایسا سنا نہیں ہے کہ کارکردگی لینے والے غلط کارکردگیاں لکھتے ہیں، یہ میں نے سنا نہیں ہے. دنیاوی اداروں میں ایسا ہوتا ہوگا، سنتے مطلب یہ سننے کا کیا بہت خرائن ہے کہ افسر جو وہاں کھاڑے کان کر کے چھٹی وہ کر جاتا ہے تب بھی اس کی تنخواہ چلا دیتے ہیں، اس کی حاضریاں پوری لکھتے ہیں، دیر سے آتا ہے تب بھی اس کی حاضری پوری لکھتے ہیں. یہ سنتے رہتے ہیں، مطلب یعنی افسر سے بنا کر رکھے اس کتے کو ہڈا ڈالتا رہے، ہڈی نہیں ہڈا، کتے کو ہڈا ڈالتا رہے، یعنی چائے پلا دے، کبھی بوتل پلا دے، کبھی گفٹ دے دے. یہ رشوت ہوتی ہے تاکہ افسر جو ہے آنکھ آڑے کان کرے اور اپنی چھٹیاں. یہ گورنمنٹ جاب میں زیادہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ. تو گورنمنٹ جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو، خیانت جو بھی کرے گا وہ آخرت میں اس کی تو پکڑ تو ہے. دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، بعض اوقات جب پکڑا جاتا ہے نوکری سے جاتا ہے ذلیل ہوتا ہے. کوئی ایسی خیانت ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے تو جیل کے سریوں کے پیچھے جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ کارکردگی لینے والوں کو پوری احتیاط کے ساتھ رضا الہی کے لیے اور درست کارکردگی تیار کرنی ہے. کارکردگی دینے والوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹا مبالغہ نہیں کرنا ہے، جھوٹے بہانے نہیں کرنے. جو ہے وہ لکھوانا ہے کہ یہ بھی اگر خیانت کریں گے جھوٹا لکھوائیں گے آخرت میں ان کی بھی پکڑ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی کی کمزوری دیکھے تو اس پہ پردہ ڈالیں، یعنی تذکرہ نہ کرے دوسروں. اب جیسے مثال کے طور پر یہ شعبہ جات کی کارکردگی لیتے ہیں جو اجیر ہیں، جن کے باقاعدہ اجارے مشاہرے وغیرہ ہیں، تو اب کیا ان کی کمزوری دیکھ کر پردہ ڈال کے اپنے ذمہ دار کو نہ بتائیں، اوپر والے ذمہ دار کو بتائیں گے تو یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ ان کا چھپانا درست ہے؟ اس میں دیکھیں ہر معاملے میں مستثنیات تو ہوتے ہیں. یہ تو انڈر شوٹ ہے، یہ تو سپروائزر بھی ظاہر ہے اسی لیے کہ وہ اگر کوئی درست کام نہیں کرتا اور یہ نہیں اس کو سنبھال سکتا تو آگے جا کر اس نے تو کارکردگی دینی ہے کہ یہ جو ہے یہ صحیح ڈیوٹی نہیں دیتے تاکہ تنخواہ کٹے یا جو بھی ان کے جو بھی قوانین اس پر عمل ہو. تو اسی طرح اجارے والے ہیں یا عام اسلامی بھائی بھی اگر جو اجارے میں نہیں ہے اس کی بھی کارکردگی کمزور ہے تو اپنے سے بڑے کو جہاں کوئی ایسے اپنے جو اصول بنے اس کو تو بتانا پڑے گا نا کہ اس کی کارکردگی کمزور ہے تاکہ اس کو سمجھایا جائے، ورنہ ضرورتاً اس کو تبدیل کیا جائے. تو ضرورتاً مقصود برائی کرنا، مقصود اس کی عزت اچھالنا، آبرو ریزی کرنا یہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد احمد اتاری، سردار آباد، مجلس کارکردگی. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کارکردگی کا نظام دعوت اسلامی میں کب سے ہے اور اس کے فوائد کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ. کارکردگی تو دیکھو ہمارے یہاں کی ایک اصطلاح ہے، باقی
किरामन कातिबीन जो हैं वो भी हमारे अमाल लिख ही रहे हैं। हालांकि रब तो सब जानता है, हमारे हमारे पैदा होने से पहले से जानता है। हम आलम अरवाह में भी नहीं थे तब से जानता है, वो तो सब कुछ जानता है। लेकिन एक निज़ाम बना हुआ है आमाल नामों का, तो ये कारकर्दगियाँ मैशर में जाहिर होंगी। तो अब यूं दुनियावी एतबार से इस तरह की कारकर्दगियाँ, इनको अक्ल चाहती है कि ये कारकर्दगियाँ ली जाए, क्योंकि जिस काम की पूछगछ नहीं होती ना वो पहले सुस्त होता है फिर खत्म हो जाता है। माँ बाप भी तो कारकर्दगी बच्चों से लेते हैं, टीचर अपने तलामिजा से, शागिर्दों से लेता है, उस्ताद जो है सब कारकर्दगियाँ लेते हैं। देखो शुरू जब दावत इस्लामी हुई ना तो कोई खास तरीका कार तो था नहीं, हम निकल पड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता तरीका कार बनता रहा, बदलता रहा, मतलब तब्दीलियाँ आती रही। अब भी तब्दीलियाँ आती हैं क्योंकि हमारा जो ये तरीका कार है ये कोई अल्लाह ताला की वही पर तो मबनी है नहीं, वही तो नबी पर आती है ना। तो हम अपनी अटकल से, अपनी सोचों से, शूरा अपनी सोचों से फैसले करती है। ये तो ध्यान रखा जाता है कि कोई हमारा फैसला, कोई उसूल शरीयत से ना टकराता हो। अच्छा, अब कई ऐसे उसूल होते हैं जो अगरचे शरीयत से नहीं टकराते लेकिन मसलहतन वो नहीं, मतलब उस पर अमल हो पाता, उनको तब्दील करना पड़ता है, तो ये बदलते रहते हैं। तो अब शुरू में तो कुछ भी नहीं था, आहिस्ता 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 वो कारकर्दगी का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसको पैनल बोलते थे, इंग्लिश इस्तिलाह अब भी हैं हमारे यहाँ, वे मतलब इंग्लिश इस्तिलाहों के बिल्कुल, यानी कि वो मेरे को समझ में नहीं आते। इस्तिलाह अरबी हो, उर्दू हो, फारसी हो, लेकिन इंग्लिश ना हो। लेकिन अब इंग्लिश तो हमारी मतलब अब जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो पहले वो पैनल और चैनल और पता नहीं क्या क्या इसको बोलते थे, तो मैंने एहतजाज किया कि पैनल नहीं होना चाहिए। मैंने शायद अल एहतसाब ऐसा कुछ मैंने लफ्ज लिखवा दिया जो मेरे पल्ले पड़ा। तो इस तरह मतलब ये कि वो चलती रही गाड़ी। अब ये याद नहीं है कि ये कारकर्दगी में कब कन्वर्ट हो गई, इसको बरसों हो गए, तो चल रही है गाड़ी। अब ये भी शिकायतें हैं कि कई इस्लामी भाई जो है कारकर्दगी देते नहीं है। तो अब कारकर्दगी हो तो देना, देने जैसी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू उवैस शमूद रज़ा तारी अर्ज कर रहा हूँ, कादतुर्राम मदीना रोलिया मुल्तान से। मेरा सवाल ये है, उलमाए दीन मुफ्तियान इस्लाम के साथ मुसाफा करने की फजीलतें मदनी चैनल पर बहुत ज्यादा सुनी। अगर ऐसा हो कि उलमाए दीन मुफ्तियान इस्लाम तशरीफ लाएं और पूरी भीड़ उनकी तरफ बढ़ जाए, ऐसे में कोई शख्स ये सोच कर बैठ जाए कि इससे मैं भी उस भीड़ में शामिल हो जाऊंगा तो इनको तकलीफ हो रही है, इस नियत पर क्या उसे वो सवाब मिलेगा जो मुसाफा करने वालों को मिल रहा है? धक्कम पील हो रही हो तो ये तो वैसे भी सही नहीं है। सरकार आला हज़रत ने लिखा है कि काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खुले और दाखिले की इजाजत मिले। पहले मिलती थी इस तरह, अब तो सिर्फ वो मखसूस औकात में शायद दरवाज़ा मुबारक खुलता है जब कोई सदर जाए, वजीर आजम जाए, इस तरह की कोई तरकीबें बनती हैं। आवाम के लिए अब नहीं खुलता, हो सकता है पहले खुलता हो। तो इसमें धक्कम पील करना, इस तरह के अपने को भी ईज़ा हो रही है, दूसरों को भी कुछ चल रहे हैं, तो इसको लिखा है कि ये जायज़ नहीं है। अच्छा, हजर अस्वद को चूमने के ताल्लुक से सरकार आला हज़रत ने लिखा है कि हजर अस्वद को चूमना सुन्नत है तवाफ में, लेकिन अगर रश है तो न खुद न किसी को धक्का मारो, न खुद दबो कुचलो, बल्कि दूर से इसका इस्तिलाम कर लो। तो हजर अस्वद का इस्तिलाम है, उससे सुन्नत अदा हो जाएगी। ये मुलाकात करते हुए आप बोलो कि मुलाकात का रश है तो आप इसका इस्तिलाम शुरू कर दो तो मसाइल खड़े कर दो। तो यहाँ इस्तिलाम का मशवरा नहीं दे रहा मैं, एक मतलब वो वहाँ नेमल बदल मौजूद है चूमने का हजर अस्वद के,
تو یوں یہ بھیڑ بھاڑ جو ہوتی ہے نا، اس میں دھکم پیل اور کونیاں لگ رہی ہیں، کسی کو لاتیں پڑ رہی ہیں، پھر کسی کو گھور رہے ہیں، تو اس میں گناہوں کے امکانات بہت ہیں. پھر بعض اوقات جو بزرگ ہیں ان کے جو قریب جو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اپنے مسئلے کر رہے ہوتے ہیں، حضرت کی طبیعت ناساز ہے، حضرت کی طبیعت ناساز ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات حضرت نے ان سے فرمایا نہیں ہوتا کہ میں تم کو مولن مقرر کرتا ہوں، اعلان کرتے رہو. میں تو کبھی کبھی مطلب میرے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے نا، یہ ڈیڑھیے ہوتے تھے، میں ڈیڑھ ہوشیار اعلان شروع کر دیتے، تو کئی بار مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بولا کہ یار کیوں بولتے یار، میری طبیعت ناساز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اس طرح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ملاقات سعادت ہے، لیکن وہی کہ نہ اپنے آپ کو ایذا ہو نہ دوسرے کو ایذا ہو. اگر آسانی سے ملاقات میسر آتی ہے تو ملاقات کر لے. اب وہ کہ بھیڑ دیکھ کر بیٹھ گیا تو اس کے لیے وہ ملاقات کا ثواب میں لکھوا نہیں سکتا، مجھے اختیار نہیں ملا ہے. جب موقع ملے تو آپ ملاقات کر کے اس کا ثواب کھڑا کر لینا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشد پاک، ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ امی ابو وغیرہ کہتے ہیں کہ اکثر بارش میں بجلی وغیرہ گرتی ہے، جو اس میں بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو نکلنا نہیں چاہیے، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. اول تو اکثر گرتی ہے یہ جملہ درست نہیں ہے. اب اکثر کے معنی کسی کو عام طور پہ معلوم نہیں، ہر بات پہ بولتا اکثر. اکثر ہوتا ہے آدھے سے زیادہ. اب 100 میں سے 99 بھی اکثر ہے، اور 100 میں 51 وہ بھی اکثر ہے. تو اکثر نہیں گرتی. کسی نے بجلی گرتی دیکھی ہے آپ میں سے؟ ایک نے دیکھی. آسمانی بجلی گرتا دیکھی ہے؟ ایک نے دیکھی ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اکثر تو نہ ہوا، ایک دو ہاتھ اور بھی اٹھ رہے ہیں. تو یہ اکثر گرتی تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، میں نے کبھی آسمانی بجلی گرتی نہیں دیکھی ہے نا. تو یہ اللہ تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے. یہ مطلب جب گرتی ہے نا کسی پر، ایک اخبار میں خبر آئی تھی پہلے، میں نے کہیں اس کو نام وغیرہ بدل کر رسالے میں ڈالا ہے. جی ٹی وی کی تباہ کاریوں میں کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے جب اپنا مدنی چینل نہیں تھا، تو اوپر اینٹینا لگا ہوگا تو آسمانی بجلی اینٹینا پر گری، پھر وہ ہوتے ہوئے اینٹینا کے ذریعے وہ ان کے ٹی وی کے سیٹ میں داخل ہو گئی اور وہ پھٹا، اور یہ اس میں کچھ ہلاکتیں ہوئی. بجلی گرتی ہے تو وہ بہت مطلب تباہی مچاتی ہے. تو بجلی اکثر نہیں گرتی، کبھی کبھار گرتی ہے، اس کو لفظ اکثر نہ کہا جائے. اب اگر یہ چھوٹا بچہ نکلے اور بڑا نہ نکلے، یہ عورتوں کی اپنی تقسیم ہے. اس کی امی بھی نکلے گی، اور بجلی اگر آئی تو یہ بڑی بھی کو دیکھے گی نہیں، نہ وہ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کو دیکھے گی. جس پر گری اس کا بیڑا پار ہونا ہے. تو یہ عورتوں کا اپنا ایک تقسیم ہے. یا بچوں کو ڈرانے کے لیے گڑا ہوگا کہ چھوٹا بچہ تو ڈرے گا خود ہی، وہ سخت بارشوں میں جائے گا نہیں. یہ بڑا جائے گا تو چھوٹے کو بھی انگلی پکڑ کے لے جائے گا کہ چلو دونوں گھومتے ہیں بارشوں میں. تو شاید ڈرانے کے لیے کسی نے ایسا ایجاد کیا ہوا. تو ڈرانے کے لیے بچوں کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ بڑے بچے کو بجلی گر جائے گی اس پر. استغفر اللہ. جس نے بھی ایسی باتیں کی ہوں، اگر جان بوجھ کر کی ہے ڈرانے کے لیے بچے کو، وہ جھوٹ بولا اپنی طرف سے، تو توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گرج کیسے ہوتی ہے
बादलों की कोई बताएगा? ये परसों तो ऐसा धमाका हुआ था गरज का कि जिंदगी में कमी सुनने में आया हो। कोई बताएगा ये गरज कैसे होती है? अमीर अहले सुन्नत की साइन की हुई किताब उसको तोहफे में मिलेगी। सुभान अल्लाह। ये गरज बादलों की होती है या बिजलियों की होती है या मतलब आसमान से आती है या बारिश का पानी जोर से आपस में टकरा जाता है? किस यानी सबब क्या है? गरज क्यों होती है? बाबा इंशाल्लाह 3 दिन का मदनी काफिला। कब? 14-15 अगस्त का जो जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें वो तो आपका पहले से तय होगा, तो मदनी फीस दे दो ना, नई ताजा। इंशाल्लाह पूरा काफिला साथ लेकर जाने की नियत है। ये नियत पहले से है ना, आप ऐसा नहीं करो, मदनी फीस दे दो। चलो कोई मुताले की फीस ले लो। कुफरिया कलिमात पढ़ ली आपने? पढ़ ली। गीबत की तबाहकारियां पढ़ लेंगे। कब तक? इसी महीने इंशाअल्लाह। नेकी की दावत नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह आइंदा महीने में इंशाअल्लाह से। इंशाअल्लाह। बापा अल्लाह ज़ोजल के हुक्म से फरिश्ता एक गुर्जा आसमान पर मारता है जिससे ये आवाज पैदा होती है और बिजली पैदा होती है। गुर्जा मारता है, ये क्या होता है? सर वो कोड़ा। फरिश्ते का नाम भी है कुछ? नाम याद नहीं है। चलो भाई, ये इनकी तस्दीक तकजीब यानी इन्होंने दुरुस्त कहा या, चलो ये नहीं पूछता मैं। फरिश्ते का नाम कोई जानता है? फरिश्ते का नाम, इसका नाम जल्दी। फरिश्ते का शख्सियात भी खामोश है। राद। जवाब दुरुस्त है। भाई दोनों के जवाब दुरुस्त माने जाएंगे, दोनों को तोहफे मिलने चाहिए। सूरह राद कुरान करीम में मौजूद है। एक छोटे कद का फरिश्ता है राद, वो बादलों को चलाने के लिए जब कोड़े मारता है, तो ये जो गरज हम सुनते हैं ना, ये बादलों की गरज, ये राद के कोड़े की आवाज है, इस वजह से पैदा होती है। अमीर अहले सुन्नत की दस्तखत की हुई याद रमदान से माला माल, ये किताब इनको पेश की जाए। नेकी की दावत भी पढ़ेंगे ये। इन्होंने दोनों किताबें पढ़ने की नियत करी है। फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल अल्लाह करे पढ़ लियो। अच्छा ये भी नहीं पढ़ी तो इसको भी ले लीजिए अदब पर इंशाअल्लाह। बेटे पढ़ लो, कई फर्ज उलूम भी मिलेंगे, मालूमात का अंबार लग जाएगा। हमारे दूसरे इस्लाम भाई को मिनहाजुल आबिदीन मकतबतुल मदीना की शाये करदा किताब, ये कब तक पढ़ लेंगे? पढ़ी नहीं ना। 63 दिन में पापा नियत कर रहे हैं ये किताब भी पढ़ लेंगे। मरहबा। ये तो किताब यार गोलगर पीने वाली है, ये तो आज ही पढ़ लो यार, सुधार दे ऐसी किताब है बंदे को। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली की सबसे आखिरी किताब है, निचोड़ है निचोड़। ये तो सबको पढ़नी चाहिए और मकतबतुल मदीना ने इसको छापा है। जी बाबा बहुत खूबसूरत अंदाज नई में तरकीब से इसको माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जावेद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। बापा जानी की बारगाह में मेरा ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह बापा जानी, मैंने भी 14, 15, 16 अगस्त की मदनी काफले की तैयारी इंशाल्लाह नियत की है। बाबा जान क्या अपने घर के अंदर सदाए मदीना लगा सकते हैं? घर में सदाए मदीना लगाने के ताल्लुक सर्च कर दो कि घर के बाद अफराद अगर ऐसे हैं या कोई फर्द ऐसा है कि जो सदाए मदीना लगाने से नाराज होगा, तो फिर वो बाकायदा सदाए मदीना जो लगाई जाती है बुलंद आवाज से वो न लगाई जाए, बल्कि जिसको जगाना मकसूद है उसको करीब जाकर उठा दिया जाए। बाद ऐसा होगा कि इस्लामी बहनें जल्दी नमाज पढ़ के सो जाएंगी। फजर की नमाज इस्लामी बहनों को अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है।
اب امی پڑھ کے سوئی نماز، آپ کے جاگنے کا وقت ہوا اور آپ نے صدائے مدینہ للکارنی شروع کر دی، امی کی پھر آنکھ کھل گئی، سارے یہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو پڑھ چکی ہے نماز۔ اگر کوئی بے نمازی ہے گھر میں، وہی اگر ناراض ہوتا ہے تو پھر بھی اس سے بھی اس کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو نماز کی اہمیت سمجھائی جائے، نمازی بنایا جائے اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جانا ہو، میرے بابا جانا ہو، میرے بابا جانا ہو، جیڑا اینا دل لڑ گیا، جیڑا اینا دل لڑ گیا، ہو گیا ہور جہور، میرے بابا جانا ہور، میرے بابا جانا ہو۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔